الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیر کا بھلائی کا حکم دے تم اس کو کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکے منع کرے فاجتنبوہ اس سے بچو. اور دوسری آیات میں اسی طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا اس پر ہمیں عمل کرنا. جس خیر کا ہمیں حکم دیا گیا، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، ہمیں اس کا حکم دیا گیا تو ہمیں اس سے رکنا. نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اس کے کرنے کا، اس خیر کو انجام دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو لہٰذا نماز کی پابندی کی جائے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دی جائے، صاحب استطاعت ہے تو حج کیا جائے. تو جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرے تو اس سے بعد آ جاؤ، رک جاؤ. اگر ایسا نہیں ہو رہا، ہمیں روکا جا رہا، منع کیا جا رہا کہ یہ کام مت کرو، مگر ہم پھر کر رہے. تو حضور کی پیروی کہاں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں ہوئی؟ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو یاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور حمایت تمہارے ساتھ ہرگز نہیں ہوتے. یہ موجود ہے، مثال موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے نفیس موجود ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا جبل الرماۃ کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، مورچے سیوانے رکھنا، یہاں سے ہٹنا نہیں. صحابہ جب جیت گئے، دشمن بھاگ گئے، وہ نہیں وہاں صحابہ کھڑے ہوئے تھے، ان میں آپس میں اختلاف رائے ہوا. حضور کی بات کو سمجھنے میں ایک نے مطلب یہ نکالا، یہ سمجھا کہ بھئی جب تک ہم لڑائی کر رہے تھے اس وقت یہاں موجود تھے، صحابہ بعد غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی چلے. کچھ چلے گئے، کچھ رہ گئے. دشمن نے دیکھا کہ یہ بھارتی خالی ہے، اس کو موقع کی جگہ تھی، آئے حملہ کیا. جو صحابہ وہاں موجود تھے جب تک ان میں جان رہی لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گیا. پیچھے سے حملہ کیا، وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. کس بنیاد پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی نافرمانی ہوئی تو معلوم ہوا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، قصداً انہوں نے ایسا نہیں کیا. بھئی حضور نے فرمایا کہ تم یہاں رہنا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ جب لڑائی ختم ہو گئی تو یہ کام یہاں ہمارا یہاں نہیں رہا، چلو ہم بھی نیچے اترتے ہیں. تو وہ قصداً نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ دیکھ لیا فوراً ہی کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. اور جہاں 24 گھنٹے ہی ہماری زندگی کا پہیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گھوم رہا ہو تو ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ ذرا سی چوک ہوئی، اس ذرا سی چوک کی وجہ سے
کہ صحابہ شہید ہو گئے. تو اس لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول لے کر آئے اس کو مضبوطی سے تھام لو. جب تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب رہو گے. اور جب تم حضور کا دامن چھوڑ دو گے، حضور کی سنتوں سے وہ پھر لو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہارا عمل نہیں ہوگا، پھر تمہیں جب تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پرواہ نہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں، تو اللہ تمہاری کو پرواہ کرے؟ کٹتے رہو، مرتے رہو، ذبح ہوتے رہو. جب تم اللہ کی بغاوت کرو گے اور اللہ کی نافرمانی اعلان کرو گے تو پھر نتیجے جو ہو رہا ہے وہی ہوگا. اس لیے شریعت پر آ جاؤ، قانون پر آ جاؤ، قرآن پر آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ تو سمجھ لو تو کامیاب ہو جہاں بھی اور وہاں بھی، ورنہ پھر ناکامی ہی ناکامی پہ. اب وہ آدمی تقریریں کرتے رہے، تفسیریں کرتے رہے، انیس ہوتے رہے، اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں شریعت دے کر گئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر ہمارے درست جب عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا، صرف بیٹھنا سن لیا اور پھر اس کے آگے کچھ کام ہی نہیں، عمل کا ہمارے اندر دائیہ پیدا نہیں ہو رہا، جب تک قرآن کی تعلیم ہماری ہماری زندگی میں نہیں آئی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پوتی نہیں بن جاؤ گے تب تک کامیابی ملنے والی نہیں. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی اور دینی سرداری تمہیں مل جائے تو اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی، گھر میں بیٹھنے سے نہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سیچنا پڑے گا، تب جا کے نتائج مرتب ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگیوں کو دیکھو. ایک صحابی یعنی نکاح ہوا پہلی ہی رات، اور صبح اٹھے تو کان میں آواز آئی، دوڑ پڑے، غسل بھی نہیں کیا، دشمن سے مقابلہ اور دوڑ پڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یہ جذبہ تھا صحابہ کا. ہمارے اندر کہا جذبات ہم سے نمازی ہی پڑی جاتی، وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات رہی، ہمیں تو نماز فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا. آپ دیکھ لیجیے مساجدوں میں صبح کو آپ دورہ کر لیجیے، کتنے نمازی نظر آئیں گے آپ کو فجر پر؟ وہ بیچارے بوڑھے لوگ چند ہیں محلے میں وہی نظر آئے، باقی نوجوان سب آنا سارے کو واپس ہو رہا تھا. تو جب اتنی قربانی نہیں دے سکتے نماز کے لیے تو اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ اور کیا توقع کی جائے؟ پھر اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے طریق پر آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے اس شریعت کو مضبوطی سے تھام دو، پکڑ لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور رسی سے مراد قرآن ہے، یہاں قرآن سے مربوط ہو جاؤ، قرآن سے مربوط ہو جاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہو جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہو گئے تو اللہ سے بڑھے. تمہارا تعلق قرآن سے ہو جائے گا تو رسول سے ہو جائے گا، رسول سے تعلق ہو گیا تو اللہ سے ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری رسول کی اطاعت ہی کوئی موقوف ہے. اگر تم اللہ کی اطاعت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ رسول کا طریقے پر آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. جب تم رسول سے مطیع بن جاؤ گے تو اللہ کے تو ایٹومیٹک بن جاؤ.
لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہماری زندگی کا پہیہ رفتہ ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دے کر آئے اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے بچو. ہمیں منع کیا گیا سود مت لو، بات ہے کیا پڑھا لکھا کیا غیر پڑھا لکھا، تب کسی نہ کسی ذریعے سے وہ لفظ ہے. حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کا ادنا درجے کا گناہ کتنا معلوم، میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو، کہ ادنا درجے کا جو گناہ ہے ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 33 مرتبہ زنا کرو. ابن ماجہ کی روایت ہے. یہ یعنی یہ گناہ ہلکا، اور بڑا کتنا ہوگا اسی سے اندازہ لگا دیں، 33 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، یہ ہلکا درجے کا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سود بینکوں سے تو لے رہا ہے، ہمارے ہی لوگ سود پہ پیسے چلا رہے ہیں، یہ مستصل کاروبار بنا دیا. اللہ کے رسول تو بنا فرما رہے کیا کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود کو بکنے والا، سود کی طرف رہنمائی کرنے والا، گناہ میں سب برابر ہے. یہ مستقل کاروبار چلا رکھا، سود پر پیسے لے رہے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں ہے اس کا، صرف سود پر پیسہ دیتا ہے. یہی بزنس میں جانتا ہوں، اور اس کا بھی کیا بھی ہوتی ہے، سب پہنچاتے کھانے کا جائز کہاں، اس کے بعد کھانا کھا، اس کے بعد کھانا کھانا جائز کہاں ہے جب اس کا کاروبار سودی ہے، سودی اس کا کاروبار ہے، سود پر مشتمل ہے. وہ جاتے ہیں اس کے کھانا کھا رہے، بریانی اڑا رہے، مرغے توڑ رہے، جائز ہے. چندہ لینے پہنچ گئے مدرسے والے، مسجد والے چندہ لینے پوچھے بھائی، جب تجرا کی سود پر پیسہ چلا رہا تو اس کو تو پیسہ جائز ہی نہیں ہے. لیکن ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا تو ہماری سوچ یہ بنتی ہے، ہم سے ہمارا رشتے دار، ہمارا تعلق والا ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہو جائے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ رشتے دار ناراض ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی رہے، یہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو. جس دن تم اس پر آ جاؤ گے انشاءاللہ پھر دوبارہ کوئی کچھ عبادت نہیں دیکھتا ہے. لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر ایسا کہ ہم اللہ کے رنگ کرنے والے بن جائیں. دنیا ناراض ہو رہی ہونے دو، ہم سے ہمارا رب راضی رہے. تو کیا سودی کاروبار ہوا نہیں کھائیں گے آپ؟ وہ کھایا. جب تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں، ہم تمہاری پرواہ کیوں کریں گے؟ وہی جب اس کو اللہ کی پرواہ اور تم بھی اس میں شریک ہوگا. تم نے اس کی پرواہ کی، اللہ کی پرواہ نہیں کی. جس طرح وہ اللہ کی پرواہ نہیں کر رہا، تم بھی اس میں شامل ہو گئے. اس لیے جب سود حرام ہے کیوں جا رہے آخر؟ اس لیے بچو. ایک صاحب پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ فلاں آدمی جو ہے نا اس کے یہاں پہ کھانا نہ کھائیے آپ. اس لیے کہ اس کی آمدنی ٹھیک نہیں اور خود کھا رہا جاتا ہے. خود تو نصیحت کر رہا، خود جا کے کھا رہا. یہ حال ہے ہمارا. تو جب ہم دوسروں کو نصیحت کرنے والے بنے، خود سے غافل ہو جائیں. اور مجھے یہ بھی بتا رہے کہ آپ کی ایک شخصیت ہے، لوگوں میں ایک آپ کا مرتبہ ہے، یہ ہے فلانا فلانا. ربی جیسے میرے لیے حرام ہے تمہارے لیے بھی تو حرام ہے. یہ تھوڑی کہ عالم کے لیے الگ سے کوئی شریعت ہے اور عوام کے لیے الگ شریعت ہو. شریعت سب کے لیے برابر ہے. یہی تو چیز ہے. انسان کتنا بڑا دیندار ہے، اس کی دینداری کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کی ذات پر خود پڑتی ہے نا بات، اب پتہ چلے نا کتنا بڑا دیندار.
تقریر کرنے میں تو بہت آسان، لیکن عملی میدان میں شریعت پر مکمل اترنا یہ کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ آدمی کا پتہ تب چلتا ہے پھر آدمی تعمیریں غڑتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی عامل بنو، اس لوگوں کو تبلیغ کر رہے ٹھیک ہے اچھی بات ہو، لیکن خود بھی تو خود اس سے غافل کیوں ہو رہے؟ خود تو کر رہے ناجائز ہو، تو خود جا کر تو شریک ہو رہے۔ تو اس لیے آقا نے جس چیز سے منع فرما دیا اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دے دیا اس کو کرو، اس کو بجا لاؤ۔ انشاءاللہ تم انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی اگر تم اس پر عمل کرو۔ ایک صاحب ہے ملنے والے، وہ ہمارے یہاں ان کا بچے کا نکاح ہوا، تو صرف 4 آدمی لے کر کے، ایک گاڑی میں چھوٹی والی گاڑی 4 آدمی، دولہا کے علاوہ 3 آدمی تھے، اور انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ ہم تمہارے یہاں آئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، نہ ناشتہ کریں گے، 4 آدمی نہ ناشتہ کریں گے، مسجد میں نکاح ہوگا اور ہمارے دوست وہی رہتے ہیں، ہمارے کھانے کی دعوت وہاں ہے، نکاح کریں گے اور تم سے رخصتی شامل۔ اب رشتہ داروں نے کہا کہ جی ناپ کٹ جائے گی، آپ ایسا بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ناپ تو کہیں نہیں کٹتے، اپنی جگہ رہتی ناپ کو، ناپ کٹتی دیکھی جی تھی، ناپ تو اپنی جگہ ہی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے ہی ہوگا، وہ مضبوط آدمی تھے، انہوں نے ایسے کیا، رشتے دار ناراض ہو گئے، اصل میں جب تک ہم اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رہیں گے تب تک تبلیغ واقع ہوتا ہے۔ جب گھر شوہر بیوی کے سامنے بس کیا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ جو چاہے تمہیں کر، نہیں، اللہ نے تمہیں حاکم بنایا، حاکم بن کر رہو، شریعت ٹھیک ہے اس کے ذاتی اخراجات ہیں، اس کی کچھ چیزیں ہیں، اس میں آپ یاد کرو، لیکن جہاں مسئلہ شریعت کا ہے جہاں جائز ناجائز کا جائے نہیں ایسا کوئی، اور پھر ہم نہیں، یہ تو شریعت کہہ رہی ہے، کیونکہ ہماری ذاتی بات تھوڑی ہے، یہ بات ہے شریعت کی، شریعت کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم یہ ہے، ایسا ہی ہوگا، کچھ بھی ہو۔ اگر تم اس سختی کے ساتھ عمل کرو گے تو ٹھیک، ورنہ اگر ڈھیلے پڑ گئے تو یہ عورتیں تو حاوی آ جاتی ہیں۔ ہاں، بہت سے حدیث میں آتا نا، بہت سے عقل مندوں کی عقل کو دے اڑتی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے متبع بن جائے، پھر تابع دار بن جائے، انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اور اگر ہم نے جو ہے اطاعت اور فرما برداری نہ کی تو پھر دوست کو دنیا میں بھی پھنسا رہا ہے اور آخرت میں بھی پھنسا رہا ہے۔ اصل چیز یہی ہے، کہنے اور سننے سے بات نہیں کہ آدمی میں عمل کا جذبہ پیدا ہو، جب عمل کا جذبہ پیدا ہوگا تبھی تو بات آگے بڑھے گی۔ اب اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے، اب آپ نے کسی عالم کو مولانا کو لا کے بٹھا دیا کہ مولانا صاحب رہتا بھوک کے فضائل پہ تھوڑا سا بیان کر دیجیے، تو بیچارے کی بھوک بھاگے گی، اس کی دور بڑھتی رہے گی، وہ تو چاہے گا بڑی صاحب جلدی سے بیان ختم کرو۔ اب یہ بیان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، بھوک کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ارے بھائی اس کی بھوک مٹانے کے طریقہ یہ ہے، کھانا لاؤ اس کے سامنے رکھو دے دو، آئے گا وہ مٹ جائے گی۔ ہم نے بات کو سنی اور سننے کے بعد ہمارے اندر فوراً یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے اب تک عمل نہیں کیا، آج سے انشاءاللہ عمل شروع کیا تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل سے توفیق کرائے دیا۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا،
رضا والے اعمال کی توفیق میسر فرما، ہر قسم کی خیر اور عافیت سے مالا مال فرما، اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرما، اور ان دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ، اس کے متعلق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔